الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اس رب العالمین نے ہم گنہگاروں کو باوجود گناہ کے، ہم خطا کاروں کو باوجود خطاؤں کے اللہ نے ہم پہ فضل فرمایا، رحم فرمایا، کرم فرمایا، اپنے مبارک گھر میں جمع فرمایا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ہر ایمان والے کو اللہ تعالی اپنے مبارک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، اس دور کے اندر کسی انسان کو اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق مل رہی ہے تو وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ اور اس دور کے اندر جو شخص مسجد سے دور ہو گیا دنیا کا سب سے بد نصیب انسان ہے۔ مساجد دنیا میں اللہ کے گھر ہیں، اسے وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں نے خطبے کے بعد ایک آیت پڑھی ہے، اللہ تعالی فرما رہے ہیں احل اللہ البیع، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے۔ تجارت سے جو نفع ملتا ہے اللہ نے اس تجارت کے نفع کو حلال کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے تجارت کو حلال کیا، تجارت سے ملنے والے نفع کو اللہ نے حلال کیا۔ تجارت سے ملنے والا فائدہ مومنین کے لیے پاکیزہ ہے، مومنین کے لیے صاف ستھرا رزق ہے، مومنین کے لیے حلال رزق ہے۔ دوسرا جملہ جو اللہ نے بیان فرمایا وحرم الربا، اللہ فرما رہے ہیں سود تیرے لیے حرام ہے۔ بس دو باتیں بیان کی جائیں گی، ایک حلال ایک حرام۔ حلال وہ ہے جو ہم محنت کر کے کماتے ہیں، مشقت کر کے کماتے ہیں، دکان پہ جا کے کماتے ہیں، یا مزدوری کر کے کماتے ہیں، یا محنت کر کے مشقت کر کے کماتے ہیں، وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ سود حرام ہے۔ وحرم الربا، اللہ نے قرآن کریم میں اسے ربا کہا۔ ربا کے معنی سود کے آتے ہیں، ربا کے معنی سود کے آتے ہیں۔ مثال دے کے سمجھاؤں کہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے، تاکہ اللہ کا حکم ہمیں سمجھ میں آ جائے۔
جو اللہ نے فرمایا وہ حق ہے، جو اللہ نے اس کے رسول نے فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ جسے اللہ نے حلال قرار دیا وہ حلال ہے، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے، جس کو اللہ نے جائز کہا وہ جائز ہے، جس کو اللہ نے ناجائز کہا وہ ناجائز ہے۔ اس لیے کہ بات اللہ کی ہے، قانون اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حرام بتایا وہ حرام ہے، جو اللہ نے حلال بتایا وہ حلال ہے۔ اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع، تجارت تیرے لیے حلال ہے، روزی تیرے لیے حلال ہے، محنت کر تیرے لیے اس کی کمائی حلال ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں۔ یہ کون کہا؟ یہ رب السماوات والارض نے کہا، یہ خالق السماوات والارض نے کہا۔ اور اللہ نے فرمایا وحرم الربا، سود حرام۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی عالم کی بات نہیں، یہ اللہ کی بات ہے۔ اور جو انسان سود کو استعمال کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ حدیث میں بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان کھلم کھلا سود کھاتا ہے، کھلم کھلا سود دیتا ہے، یا سود کی کمائی لیتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، یا سودی کاروبار میں گواہ بنتا ہے، دیتا ہے یا دلاتا ہے، یا لیتا ہے یا لینے دیتا ہے، یہ جتنے معاملات ہیں یہ سب کے سب حرام، سب کے سب حرام۔ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ سود کے قریب نہیں جاتا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی عداوت ہے، جس کے دل میں خدا اور اس کے رسول کی محبت نہیں بلکہ اس کے دل میں خدا اور اس کے رسول سے عداوت ہے، وہ اللہ سے، اس کے رسول سے اور رسول اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ مسلمانوں، حالات پہ نظر ڈالو، ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے۔ وہ اللہ جو کہتا ہے میں تمہارے شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہوں، جب یہ حالات پہ نظر ڈالی جاتی ہے ایک بات سامنے صاف طریقے سے واضح طور پر سامنے آ رہی ہے، وہ بات یہ ہے کہ ہمارے رب کا تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ یاد رکھو، جس کام میں اللہ سے تمہارا تعلق ختم ہو جاتا ہے وہ کام کبھی پورا نہیں کر سکتے۔ ہر قدم پہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہر قدم پہ ہم اللہ کے مدد و نصرت کے محتاج ہیں۔ بغیر اللہ کی مدد و نصرت کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں ہیں، نہ پہلے تھے نہ اب ہیں، نہ بعد میں کچھ رہیں گے۔ ہم پہلے بھی اللہ کے مدد کے محتاج تھے، آج بھی اللہ کے مدد کے محتاج ہیں، کل بھی اللہ کے مدد کے محتاج رہیں گے۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں میں اپنی عقل سے یہ کام کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، تو نے کچھ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے چاہا، اللہ نے تجھ سے وہ کام کرا دیا ہے، اور تو اندھا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتا، نہ آج کچھ کر سکتا ہے، نہ مستقبل میں کچھ کر سکتا ہے۔ بزرگوں، جب حالات پہ نظر ڈالی جاتی ہے ایک بات صاف صاف نظر آتی ہے، یعنی اللہ کا اور بندے کا تعلق بڑا کمزور ہو چکا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں، ایک اللہ کی نافرمانی، خود حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، ایک چیز اللہ کی نافرمانی ہے۔ مسلمان جب اللہ کا نافرمان بنتا ہے، اللہ کا باغی بنتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ 4 پیسے آ گئے تو یوں سمجھتا ہے یہ انسان میں وقت کا بڑا خارون بن گیا ہوں، میں جو چاہوں گا وہ کام کروں گا، میں جو چاہوں گا ویسے عمل کروں گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی دو چیزیں ہیں، ایک مسلمانوں کی نافرمانی ہے، مسلمان باغی بن گیا، مسلمان اللہ کا فرما بردار نہیں رہا، مسلمان اللہ کے حکم پہ عمل کرنے والا نہیں رہا، مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ختم ہو گئی، اللہ کے رسول سے محبت ختم ہو گئی، مسلمان اللہ کا باغی بن گیا، کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کھلم کھلا اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے مسلمان۔ کون سی ایسی نافرمانی اللہ کی بتاؤ جس کے اندر مسلمان نہیں ہے، اس سے بچا ہوا ہے؟ صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، اللہ کے حکم کو توڑا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا جا رہا ہے، سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ نے جو چیز کرنے کا کہا اس کے خلاف عمل کیا جا رہا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان چیزوں میں آج مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ اللہ کی ناراضگی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی احادیث کی کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ مسلمان کھلم کھلا جب اللہ سے بغاوت کرے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرے تو یاد رکھ لو اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ ایک وجہ نافرمانی ہے اور دوسری وجہ احادیث میں جو ملتی ہے وہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمان سود خوری کے اندر مبتلا ہو جائیں تو وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، صاف صاف الفاظ میں اللہ نے فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ ایک نہیں 4 تجارت کرو، 4 نہیں 10 تجارتیں کرو، 10 آدمیوں کو روزگار دلاؤ، 50 بچوں کو کام پہ رکھو، 100 آدمیوں کی روٹی کا ذریعہ بنو، 50 تجارتیں کرو، آپ کے لیے تجارت حلال ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وحرم الربا، سود تیرے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، سود حرام ہے، سود حرام ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ رب العزت قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں وحرم الربا، سود حرام ہے۔ سود کیا ہے؟ 10,000 کسی کے پاس سے لے رہے ہیں، 11,000 دے رہے ہیں، 12,000 دے رہے ہیں، یا 1 روپیہ بھی اس کے بڑھ کر دیا جائے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو سود خور ہوتا ہے، جو سودی رقم استعمال کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے، اعلان جنگ کرتا ہے۔ آج مسلمان سود خور بن گیا، سودی رقم اٹھائے بغیر اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ آج اچھی اچھی تجارتوں کو مسلمان جو برباد کر رہے ہیں، سودی رقم سے برباد کر رہے ہیں۔ جس تجارت میں سود کا 1 روپیہ شامل ہو جاتا ہے، وہ ساری تجارت کو، وہ 1 روپیہ تمہارے 100 روپے جو محنت و مشقت سے تم نے کمائے تھے، وہ 100 روپے کو برباد کر دیتا ہے۔ وہ گھر جس کی رقم تم نے سود سے اٹھا کے تعمیر کی، اللہ اس گھر کو کبھی آباد نہیں کرتا۔ وہ تجارتیں جس سے سودی معاملات سے، سودی پیسے سے لے کر جس تجارت کو تم نے شروع کیا، اللہ کی برکت نہیں رہتی اس تجارت میں۔ مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ نے فرمایا، صاف طریقے سے فرمایا، اس لیے فرمایا اللہ بھی نہیں چاہتا کہ تو جہنم میں جلے۔ بزرگوں، ہمارے مقام، ہمارے مرتبے اتنے بڑے ہیں، ہم نے اپنے مرتبے کو نہیں پہچانا۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب امت ہیں۔ ہمارا ایک رات کا عمل بنی اسرائیل کے ہزاروں سال عبادت سے بڑا ہوا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، آج کتنے مسلمان سودی معاملات میں ملوث ہیں، کتنے مسلمانوں کی تجارت میں سود آ گیا، کتنے مسلمان ہیں جو بیاج سے، سود سے پیسے لے کے تجارت کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے آدھی روٹی کھا کے گھر میں بھوکا رہو۔ بڑی بڑی تجارت شروع کر رہے ہیں سود کی رقم سے، اس سے بہتر ہے مارکیٹ میں ایک گاڑا لگا کے، بنڈی لگا کے گزارا کرو۔
تم کیا سمجھتے ہو یہ عالیشان بنگلے، یہ عالیشان تجارتیں جس میں سود کی رقم شامل ہے، وہاں اللہ کی مدد آئے گی، وہاں اللہ کی نصرت آئے گی؟ وہاں پر بزرگوں اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا۔ اس لیے اللہ بتا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی نہیں چاہتا کہ تجھے خبر میں عذاب ہو، اللہ بھی نہیں چاہتا کہ تیری خبر برباد ہو، تیری حشر برباد ہو، تو جہنم کا نوالا بن جائے، اللہ بھی نہیں چاہتا۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرے محبوب نبی کا محبوب امتی جنت میں چلا جائے۔ اس سے اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جس زندگی کے اندر سود کا 1 روپیہ شامل ہوتا ہے وہ زندگی کو اجاڑ دیتا ہے۔ جس گھر میں سود داخل ہوتا ہے وہ گھر اجاڑ دیتا ہے۔ جس تجارت میں سود کا 1 روپیہ داخل ہوتا ہے اس تجارت کو سود برباد کر دیتا ہے۔ سودی کاروبار کرنے والا، سود لینے والا، سود دلانے والا، سود کا کام کرنے والا اللہ کو اور اس کے رسول کو یوں کہتا ہے کہ میں تم سے میدان جنگ میں تم سے مقابلے کے لیے میں تیار ہوں۔ اس لیے اس سے بچو۔ جس آدمی کے پاس 9 درہم ہیں اور 1 درہم سود کا اس میں ملا کے 10 درہم کا لباس خرید کر لائے، کوئی کپڑا خرید کے لائے، 1 درہم اس میں سود کا تھا، 9 درہم تیرے محنت و مشقت کے تھے، لیکن جب تک تیرے جسم پہ وہ لباس رہے گا جس کے اندر 1 روپیہ سود کا شامل تھا، 1 روپیہ حرام کا شامل تھا، جب تک تو اس کپڑے پہ اللہ کے گھر میں آ کر نماز پڑھے گا، عبادت کرے گا، اللہ تیری عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ 1 درہم کی وجہ سے 9 درہم برباد ہو گئے، اور جب تک یہ لباس جسم پہ رہے گا سودی پیسوں سے لیا ہوا، اللہ تیری عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ 1 لقمہ سود خور کا تو نے کھا لیا، یاد رکھ اللہ 40 دن تک نہ تیری نماز قبول کرے گا، نہ تیرا روزہ قبول کرے گا، نہ تیری دعا قبول کرے گا، نہ تیرے کوئی دینی کام اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ یہ اللہ نے صاف طریقے سے فرمایا، اللہ کے نبی نے صاف طریقے سے فرمایا، میں بھی صاف طریقے سے بیان کر رہا ہوں۔ بزرگوں تھوڑا کماؤ، پاکیزہ کماؤ، تھوڑا کھاؤ، حلال کھاؤ، سودی معاملات سے بچو، سودی کاروبار سے بچو، سودی لین دین سے بچو، اس لیے کہ سودی لین دین، سودی کاروبار، سودی معاملات اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ آج عالم اسلام پہ نظر اٹھا کے دیکھو، پتہ چلے گا کہ کوئی ہے باغی ہم میں، کوئی ہے گنہگار ہم میں جس کی نحوست کا اثر ساری دنیا پہ پڑ رہا ہے۔ ایک گناہگار گناہ کرتا ہے، ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ اس کی گناہوں کی نحوست سارے عالم پہ مسلط کرتا ہے۔ مسلمانوں حالات درست نہیں ہیں، اپنے معاملات کو سدھارو۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، توبہ کر کے جاؤ، اللہ بھوکا نہیں رکھے گا، اس لیے کہ محنت کرو، اللہ کا وعدہ ہے تم محنت کر کے کماؤ، آج تھوڑا ہوگا کل اللہ اسے بڑا کرے گا، لیکن حرام طریقے سے، سودی معاملات سے، سودی پیسے سے جو تم بڑا کر رہے ہو، ایک وقت آئے گا اللہ اسے نیست و نابود کر دے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جو بھی کہا گیا سنا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔